محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ ابھی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ ائمہ اطہار نے ایسا نیٹ ورک قائم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے شیعوں سے وہ رابطہ رکھتے تھے اور ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، ان کو دینی تعلیم دیتے تھے ان کے ذریعے، اور پھر ان سے وجوہات وغیرہ بھی جو اکٹھے کرتے تھے وہ بھی وقت کے امام کے پاس بھیجی جاتی تھی، اور یہ تقریباً 10ویں امام جو ہے امام نقی علیہ السلام، ان کے زمانے میں اس کو زیادہ آگے بڑھایا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ایک تو آئندہ زمانے میں جو 12ویں امام کی غیبت کا زمانہ آ رہا ہے اس میں عادی بھی ہو جائیں۔ اور ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون میری بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں مسز بات کر رہی ہوں۔ ایک تو میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ابھی ایک محرم ختم ہو رہا ہے، مطلب ہمارے گلی کے یہاں، تو آپ کا پھر سے پروگرام شروع ہو سکتا ہے استخارہ اور وظائف کا۔ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہمیں نا مطلب کافی مسئلے مسائل ہیں، تو ہم دوسرے گھر موو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا استخارہ اچھا نہیں آ رہا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اس گھر میں مطلب ذرا کچھ پرابلم ذرا زیادہ ہمیں ہو گئی ہے، صحت کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا، تو ہم دوسرے گھر جانا چاہ رہے تھے۔ تو اگر استخارہ ٹھیک نہیں ہو تو کیا اس گھر میں مطلب جانے میں کوئی برائی ہے کیا؟ جی بتاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اور تو نہیں ہو کوئی ہمارے ساتھ؟ جی اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام جی ایک اور ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں۔ جی انیس صدر صاحب، کیا سزا ہے؟ سب سے پہلے میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے جی خدا آپ کو اجر دے۔ آپ کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت معلوماتی پروگرام ہو رہا ہے۔ مجھے صرف یہ بات معلوم کرنا تھی کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے کتاب شدی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ قرآن شریف کی جو تفسیر ہے وہ ہے، تو یہ کہاں ہے؟ یعنی یہ تفسیر قرآن شریف جو ہے وہ آج کل ہے جو ہمیں یہ تفسیر کا نام دیا گیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے آپ کے کتنے شاگرد تھے جو وہاں پہ جی ٹھیک ہے جنہوں نے اس کے جو کتاب تفسیر قرآن مجید ہے اس میں کتنے شاگرد تھے جنہوں نے یہ اس کو بعد میں لکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بہت ہمیں اتنی کتابیں نہیں ملتی جتنی کہ ہمیں اور اماموں کے بارے میں ہیں۔ کیا اور ان کے بارے میں کوئی مفصل کتاب لکھی گئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ جی تو قبلہ آپ اس بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ میں اس یہ عرض کر رہا تھا کہ اہمیت اور یعنی وہ جو علمی مراکز اور خصوصاً یہ جو سلسلہ، چونکہ اب اگلا زمانہ یہ آنے والا تھا کہ امت کو تیار کیا جائے رہبری کے اگلے سیٹ اپ کے لیے، صحیح، تاکہ امت کی رہبری دینی جو ہے وہ باقی رہے جب تک کہ آخری امام کا اللہ کی مشیت کے مطابق ظہور نہیں ہو جاتا۔ اچھا، اس سے پہلے کا جو دورانیہ ہے اس دورانیے میں ایک علمی ذخیرہ ائمہ دے چکے تھے احادیث کی شکل میں، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے۔ ائمہ کی احادیث و روایات اور ان کی جو دینی رہنمائی ہے ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھی، اور آج بہرحال الحمدللہ کسی حد تک وہ کتابیں جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہے وہ سارا سرمایہ۔ تو اب چونکہ امام نے غائب ہونا تھا اور ایک نئے مرحلے کی طرف جو ہے وہ امت کو رہنمائی کرنی تھی، لہٰذا لیڈرشپ کے نئے سیٹ اپ کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت انداز سے تیار کیا، خصوصاً اپنے ماننے والوں کو آمادہ کیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اس زمانے میں اس سے پہلے بھی بہرحال تھا،
لیکن اس زمانے میں ایک بہت بڑا مرکز ہمیں نظر آتا ہے جس میں ایک بڑا نام جو ہے جناب احمد بن اسحاق اشعری کا ہے، اور جو براہ راست امام سے مربوط بھی ہیں۔ اور ایک اور نقطہ میں عرض کروں کہ اس رہنمائی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیسوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی یعنی ان مشکلات کو جب حکومتیں مخالف ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایک آلٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خمس کا سلسلہ ہے اور اسی طرح نظر و نیاز کا، تو اس وقت تک یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ ایک بڑی کثیر مقدار میں لوگ وجوہات امام کی خدمت میں بھیجتے تھے، اور وہ بہرحال وہ پھر آگے تقسیم بھی ہوتا تھا۔ یہ بہرحال ایک بڑا خوبصورت اور ایک نورانی باب ہے جو کہ قابل غور ہے۔ اب ایسے حالات میں اب اگلے مرحلے کی تیار کرنے کے لیے خصوصاً ایک بہت بڑی خوبصورت حدیث جو ہے وہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام ہی سے ہے۔ حدیث تھوڑی سی مفصل ہے لیکن ایک حصہ اس کا معمولاً جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لَهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ یہ خود 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے، اور بالکل یعنی حدیث کے تمام تر پہلوؤں کے اعتبار سے ثقہ حدیث ہے، اور اس پہ جو ہے وہ جو مطلب موجود ہے اس حدیث میں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اجتہاد اور مرجعیت اور یہ تو بعد میں شروع کر لیا ہے انہوں نے، ائمہ نے نہیں فرمایا، تو یہ 11 امام ہی تو فرما رہے ہیں کہ فقہا کی طرف رجوع کرو، اور ان فقہا کی طرف جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کال ہیں جی آواز ذرا اونچی کریں، ذرا سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو بالکل جی اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے اس کو بند کریں پلیز، تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہدایت چینل؟ ہاں جی جی مولانا سے بات کرنی؟ جی بات ہو رہی ہے، آپ کہاں سے بول رہی ہیں میری بہن؟ پاکستان برے والا سے۔ جی فرمائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ مسز فدا حسین۔ جی فرمائیے، جی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تا قیامت ہدایت چینل نو آباد و شاد رکھے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ ہمارے لیے سرمایہ، اور ماشاءاللہ کہ ہم پاکستان میں ایسے لگتا ہے جیسے زندہ ہو گئے، کہ ماشاءاللہ کہ اتنا ہمیں یہ علم ملتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ گھر میں روشنی ہو گئی ہے، اور میں اپنے میاں کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے میاں کو یعنی بیمار ہیں؟ جی 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 گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے اور شوگر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے محمد وآل محمد کے صدقے میں، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ میں آپ کو زندگی تندرستی دے، تمام شکریہ، آپ پوری قوم کا سرمایہ نظر بدتو بچائے، اور ماشاءاللہ زندہ اور آباد و شاد رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے جن پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا ہے، خداوند عالم آپ کو اس کا اجر دیں۔ جی بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ہی یعنی بامانہ اور طاقتور حدیث ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، بہت ہی قوت اور استحکام اس حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ فقہا میں سے جن میں یہ شرائط ہوں، عوام پر واجب ہے کہ ان کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں۔ جی جی، یعنی راہبریت کا سسٹم، اور لفظ تقلید آیا ہوا ہے، تقلید لفظ ہے، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کے لیے ہے کہ ان کی تقلید کریں، ان کی تقلید کریں، ان کو فقہا کی بات آئی، تقلید کی بھی بات آ گئی، اور اس فقیہ کی جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہر فقیہ نہیں، بلکہ یہ جو صفات کا حامل ہے، ان صفات کا حامل وہ، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ اوصاف جن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج جو دین یہاں تک پہنچا ہے اور اپنی عظمت کے ساتھ اس وقت پوری قوت اور نورانیت کے ساتھ دنیا کے اندر جگمگا رہا ہے، یہ ان فقہا کی عظمتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ لکھا ہے کہ یہ جو ابھی کربلا میں جو
40 کا جو لوگوں نے دنیا نے دیکھا ہے جی کہ یعنی تشیع ایک نئی عظمت کے ساتھ اور نئی قوت کے ساتھ اپنا میسیج دے رہی ہے دنیا کو. تو یہ جو لوگ گئے ہیں نجف سے کربلا کی طرف، یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے جنہوں نے اس اہل بیت کے عشق کے نتیجے میں یہ عمل انجام دیا، اور آہستہ آہستہ آج جو ہے وہ لاکھوں انسان جو ہے وہ یعنی ان کے خلوص اور اہل بیت سے عشق کی بھی دلیل ہے. یعنی فقیہ اس وقت فقیہ ہے جب اہل بیت کا عاشق ہو، اور اس کا بانی جو ہے وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ اعظم انصاری ہیں اپنے زمانے میں، جنہوں نے مطلب ہے اس بہرحال عمل کو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور 1281 ان کی وفات تقریباً 150 سال ہوا ہے تقریباً. جی. تو میں یہ فقہاء ہیں جنہوں نے آج ہم تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں، اور فقہاء کی زندگی میں جو عشق اہل بیت ہے وہ اس قدر اجاگر اور اس قدر یعنی پر رنگ ہے، دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات ہیں خود ان فقہاء کے حوالے سے. لہٰذا آج جو ہمیں ایک بہت بڑا علمی مرکز اس وقت قم، ظاہر ہے کہ ہمیں افتخار ہے، ہمیں فخر ہے کہ آج اہل بیت علیہم السلام کے علوم کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے وہ قم اس وقت دنیا میں اپنا علمی نور جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. تو یہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی ان کوششوں کا تسلسل ہے، اور اس کے نتیجے میں جب تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور نہیں فرماتے، بہرحال اہل بیت کا حکم یہ ہے کہ ان مراجع، ان فقہاء اور ان صاحب کیا کہتے ہیں صاحب عزت و عظمت، اور جن کے پاس علم ہے اہل بیت علیہ السلام کی میراث ہے، یہ جو آج جتنے معجزات دیکھ رہے ہیں یہ اہل بیت کے علم کے نتیجے میں ہے. یہ جو کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اب سب ہمارے پاس منٹ بھی 8-7 رہ گئے ہیں، 3-4 حدیثیں امام کی وہ بیان کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اس کے بعد 2 سوال آئے ہیں، ایک سوال کو میں ایڈریس کروں گا، ایک آپ کریں گے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ کے لیے جد و جہد کریں. اللہ اکبر. امانت کو واپس کرو، خاص صاحب امانت نیک ہو یا بد. اللہ یعنی جس کی امانت ہے اس کو واپس کریں، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو. اپنے سجدوں کو طول دو، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو. اگر تم نے یہ کام کیے اور لوگ کہیں کہ یہ شخص شیعوں میں سے ہے تو امام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوتا ہوں. تو اپنے ائمہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دین پر پوری طرح سے کاربند ہوا جائے اور پھر ان کے لیے باعث زینت بنا جائے. فرماتے ہیں امام کونو زینن ولا تکونو شینن. تکونو لنا بھی ہوتا ہے، تکونو لنا زینن ولا تکونو لنا پھر آئے گا شینن علینا. ہاں جی، یعنی ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو، باعث ننگوار نہ بنو. اچھا، فرماتے ہیں خوبیوں کو ہماری طرف نسبت دو، برائیوں کو ہم سے دور کرو. اچھا، کیونکہ جس خوبی اور کمال کی ہماری طرف نسبت دو گے ہم اس کے اہل ہیں، اور جو بدی ہماری طرف کوئی نسبت دے تو ہم اس سے دور ہیں. ہمارا کتاب خدا میں حق ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، اور خدا کی طرف سے طہارت اور پاکیزگی ہے، اور خود قرآن نے اس کی آیات تطہیر میں گواہی دی ہے. اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلاۃ علی النبی فإن للصلاۃ علی رسول اللہ عشر حسنات. فرماتے ہیں اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو اور موت کا بھی ذکر کرو، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو کہ ایک درود بھیجنا 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں. اور فرمایا احفظوا ما وصیتکم بہ واستودعکم اللہ واقرؤ الیکم السلام. میری نصیحت کی حفاظت کرو. یعنی یہ جو نصیحت امام کی میں نے سنائی ہے اس میں سے کچھ اقتباس، اس کی حفاظت کرو، عمل میں رعایت کرو. تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں
علیکم السلام، تم پر ہمارا سلام ہو۔ تو اب سب جو سوال آئے ہیں دو، پہلا سوال یہ ہے، ایک خاتون نے سوال کیا ہے اور یہ کہا کہ ہدایت ٹی وی پر پروگرام استخارہ اور وظائف جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو ظاہر ہے ہم جو ہدایت ٹی وی کے مسئولین ہیں ان سے بات کریں گے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو جو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے گھر میں موو ہونا چاہتے ہیں لیکن استخارہ صحیح نہیں آ رہا، تو ہمیں موو بھی ہونا ہے، وہاں پر مثلا مسائل ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو کیا استخارے پر عمل کرنا واجب ہے؟ تو میں عرض کروں کہ استخارے پر عمل کرنا از نظر شرعن واجب نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے ایک رائے پوچھی اور آ گئی بات۔ جو مجتہد ہیں، اور میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کا فتویٰ یہاں بیان کروں تو وہ فرماتے ہیں کہ از نظر شرعی استخارے پر عمل کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عمل کیا جائے، چونکہ جب آپ نے ایک رائے لی ہے، پوچھا ہے، تو پھر جو آیا ہے، تو اگر آپ کو ضروری جانا ہی ہے دوسرے گھر میں تو پھر ظاہر ہے دوسرے حال بھی ہیں، صدقہ خیرات کریں، جب دوسرے گھر میں جائیں تو جاتے ہی وہاں پر جو ہے وہ قرآن خوانی کریں، دعائے کمیل پڑھیں اور صدقہ خیرات دیں، اور اس میں ذکر اور قرآن بعد دوبارہ کرنا، ہاں، یا دوبارہ صدقہ خیرات دیں کہ دوبارہ بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارہ جو ہے وہ بہرحال جب آپ نے ایک چیز مشورہ کیا ہے تو وہ چیز آئی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مجبور ہیں کہ بڑا مشکل ہے تو پھر کوئی صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ بہتر فرمائے ایسے گا۔ عذر کی صورت میں تو استخارہ بھی کرنا نہیں چاہیے ہاں، انسان اگر پہلی ایسے بات تو یہ ہے کہ استخارہ جو ہے اس کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ پہلے آپ اپنے خود حالات دیکھیں، کو- اگر تو واجب کام ہے تو اس کا تو استخارہ ہے ہی نہیں، ہاں، یہ نہیں یہ اگر تو آپ- مباح کاموں میں استخارہ ہے، اگر آپ اور واقعی وہ بھی پہلے ماہرین سے جو اس شعبے کے متخصص ہیں ان سے مشورہ کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کی حیرت برطرف نہیں ہو رہی ہے، ہاں، تو متردد ہیں، پھر- تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی تو رائے حل ہونا چاہیے جو دلوں کو سکون بھی دے اور کام بھی ہو جائے۔ صحیح۔ تو استخارہ پھر اس میں کہا گیا آپ کر لیں۔ انیس حیدر صاحب نے سوال کیا، اگر اس سوال میں 2-3 شقیں ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے تفسیر امام حسن عسکری، وہ تو یہ ہے کیا ابھی ملتی ہے؟ موجود ہے، عربی فارسی میں ہے، اچھا اردو میں بھی کسی زمانے میں ترجمہ ہوا تھا، اچھا ابھی پتہ نہیں کسی کے پاس شاید ہو۔ جی، تو میں عرض کروں کہ جو یہ تفسیر امام حسن عسکری ہے اس کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھی پورے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ کچھ آیات کی جو ائمہ سے پوچھی گئی بات یا امام حسن عسکری سے تو ان کی تفسیر ہوتی ہے، روائی تفسیر روائی ہوتی ہے نا جی، جی۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھی آیت بے آیت تفسیر نہیں ہوتی جو کہ بھی ہر آیت کی تفسیر ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ آپ کے شاگرد کتنے تھے؟ وہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 263 کے قریب روایت ہوئی ہے، اور جو بعض شیخ توسی نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 100 کے لگ بھگ لکھی ہے، علامہ قزوینی نے 263 لکھی ہے۔ تو اس کا اختلاف کا فرق بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض جو اصحاب یا شاگرد ہوتے ہیں وہ پچھلے امام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگلے امام کے کھاتے میں بھی ڈال کے تو پوری تعداد کر لیتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں وہ مطلب پچھلے والوں کو اگر نہیں لکھتے تو کہتے ہیں جو ان کے زمانے میں ان کے پاس آئے یا ان سے کسب فیض کیا یا ان سے ملاقات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی امام حسن عسکری کے بارے میں کچھ کتابوں کی ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمیں معلومات بھی کم ہی ملتی ہیں باقی ائمہ کی نسبت، اور کتابوں میں بھی کوئی ایسی مفصل تفصیل سے جو کتاب لکھی گئی ہو تو وہ۔ بہرحال فارسی عربی میں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت سارا میٹیریل موجود ہے، جی، اور دوسرا مشکل یہ ہے کہ ہمارے پروگراموں میں بھی کوئی زیادہ تفصیل سے بیان نہیں ہوتا، یا تو یہ ہے کہ مثلا ایک امام کے بارے میں فرض کریں 10 15 20 پروگرام ہوں اور وہ ساری تفصیل کے ساتھ سارے پہلو سارے جو بہرحال معلومات ہیں اس کے مطابق بحث اور میں کی جائے۔ یہ بھی عرض کروں قبلہ کہ چونکہ جن ائمہ کی زندگی کے حالات کم ملتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ان کو زیر نظر رکھا گیا ہے، مثلا ٹوٹل آپ کی امامت 6 سال ہے، 6 سال کا، اور 6 سال ہے وہ بھی نظر بندی کی حالت میں کسی چھاونی میں جہاں پر ہر طرف حکمران اور فوجی اور وہ لوگ ہیں جو آپ کو زیر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں سے آپ کا اتنا رابطہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح سے پھر وہ چونکہ مدت بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے،
یہ امام رضا علیہ السلام کا جو زیادہ یون اخبار رضا یا وہ علم پھیلا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں وہ حکومت میں ولی عہد قرار پائے گئے، تو وہ جو آخری 3 سال ہیں وہ بہت زیادہ استفادہ ہوا. ویسے بھی یا امام جعفر صادق کا جو استفادہ ہوا لوگوں نے، انہوں نے علمی نہضت جو شروع کی تو وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس میں جو مخالفت چل رہی تھی تو اس وقت ان کو مل گیا وقت، تو یہ اس لیے ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی جو بہت سارے موجود ہے وہ بھی ابھی تک لوگوں تک شاید نہیں پہنچا. تو اور آخری سوال سب وہ بورے والے سے انہوں نے ایک تو تعریف کی پروگرام کی اور ہدایت ٹی وی کے لیے دعا کی کہ یہ قیامت تک چلتا رہے، آمین. اور واقعاً یہ ہدایت ٹی وی جو ہے یہ علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہے اور اہل بیت اطہار کے علوم کو پھیلا رہا ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. اور ان کے میاں بیمار ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دیں تو پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، بلکہ جتنے بھی لوگ مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعرات کے دن پھر ہم 1:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام مذاکرہ لے کر. تب تک خدا حافظ.